میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، محترمہ بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے 11 تاریخ کی فاتحہ کا طریقہ، یعنی ربیع الاخر کی 11 تاریخ جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، کون سے سورے پڑھنا ہے، اگر آپ کو زیادہ سورے یاد نہیں ہے تو کیا کم سورے پڑھ کر آپ فاتحہ دے سکتے ہیں، اور بخشنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور مکمل طریقہ فاتحہ کا دیکھتے ہیں، کس طریقے سے سرکار غوث پاک یعنی 11 تاریخ کو فاتحہ کس طریقے سے پیش کی جاتی ہے، ایصال ثواب کیسے کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جہاں پہ آپ فاتحہ دیں گے وہ جگہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ گھر میں جہاں بھی آپ فاتحہ دے رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو، یہ دھیان رکھیں۔ اس کے بعد وہاں پہ جا نماز چٹائی وغیرہ بچھا لیں اچھے طریقے سے، پھر آپ باوضو ہو لیں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے گھر میں فاتحہ کے لیے تیار کیا گیا ہے، کھانا یا میٹھا، جو چیزیں تیار کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں سامنے رکھ لینا ہے۔ باہر سے آپ منگائے ہو یا گھر میں تیار جو بھی میسر ہو سکے آپ کے گھر میں وہ آپ کو رکھ لینا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو رکھ کے طریقہ بتایا ہے۔ یہ کچھ میٹھا ہے زردہ، اور یہ فروٹ میں کیلا ہے، پانی، اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے سامنے رکھا ہے اسی طریقے سے آپ کو سامنے رکھ لینا ہے۔ رکھنے کے بعد قبلہ کی طرف بیٹھ جانا ہے جا نماز بچھا کے۔ پھر آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بھی آسان درود پاک ہو وہ پڑھ لیں۔ کس طریقے سے؟ جیسے کہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس درود پاک کو یا اور کوئی جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو تلاوت کرنا ہے سورے۔ تو آپ شروعات کریں گے سورہ کافرون یعنی قل یا سے، اگر یاد ہے آپ کو تو، اور اگر نہیں یاد ہے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف یا سورہ فاتحہ یا اور کوئی سورے، جتنے آپ کو یاد ہیں اتنے سورے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ بخشنے کا طریقہ کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، وہ دیکھ لیں بخشنا کیسے، جتنے آپ سورے پڑھ سکیں۔ تو میں مکمل آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، یہ طریقہ دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ کافرون پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة۔ اب آپ کو بخشنا ہے، یعنی سورہ کافرون سے لے کر جو میں نے اب تک پڑھا ہے اس میں سے جتنا آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لیں، اس کے بعد نہیں یاد ہے مکمل تو جتنا آپ کو یاد ہے اتنا آپ پڑھ کر بخش سکتے ہیں۔ تو بخشنے کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جب آپ نے پڑھ لیا سورہ، اب اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر اس طریقے سے آپ کو کہنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم الہ العالمین، میں نے جو بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، چہار کل شریف پڑھا، مالک و مولا جو کچھ سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں سے کسی قسم کی غلطیاں خامیاں ہوئیں تو مولا معاف فرما، مولا معاف فرما کر صحیح معنی میں اس کا ثواب سب سے پہلے اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے بعد اس کا ثواب حضور پرنور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ الہی اس کا ثواب حضور کے صدقے سے تمام انبیاء کرام، تمام اصحابہ کرام، تبع تابعین کرام، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا اس کا ثواب حضور پاک کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، حسنین کریمین سرکار سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء دشت کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا اس کا ثواب حضور کے صدقے میں تمام انبیاء شہداء صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی اس کا ثواب اپنے محبوب کے صدقے میں بالخصوص اب جن کے نام سے آپ کو فاتحہ دینا، جیسے کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو بولنا ہے، یا اللہ جو کچھ بھی پیش کیا گیا ہے اس کا ثواب بالخصوص خاص کر کے حضور کے صدقے میں جو کچھ میں نے پڑھا اور جو کچھ میں نے حاضر و ناظر کیا، ان سب کا ثواب خصوصاً پیر لاسانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہنشاہ بغداد سرکار سیدنا غوث پاک بڑے پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اور مولا اس کا ثواب سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ غوث و خواجہ کے صدقے میں اس کے بعد جتنے بھی آپ کو اولیاء کرام کے نام یاد ہیں ان تماموں کا نام لے لیں، جیسے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ سرکار علاء الدین صابر پاک حضور حاجی وارث پاک سرکار مخدوم اشرف جہانگیر کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء حضور خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب سرکار حاجی علی حضور مخدوم ماہمی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ آپ اس طریقے سے جتنے اولیاء کرام کے نام آپ کو یاد ہوں سب کی بارگاہ میں اس طریقے سے مولا اس طریقے سے آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقے سے کہہ لیں، مشرق و مغرب شمال و جنوب، یعنی 4 جانب جو دشا ہیں، چاروں جانب جہاں تک تیرے محبوب بندے اولیاء کرام اس سرزمین پر آرام فرما ہیں ان تماموں کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ بس آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ ختم کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تھا طریقہ جو آپ نے دیکھا، پسند آیا ہو تو آگے تک شیئر کریں تاکہ اور بھی بھائی ہمارے دیکھ کر سیکھیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔